بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے بس ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو ماشاءاللہ ان دنوں چکس کی آمد ہے۔ جن دوستوں کے پاس چکس آ چکے ہیں یا کچھ کے پاس ہیچنگ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، اور کافی سارے لوگوں کے چکس سیلف بھی ہونے والے ہیں، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا اس پہ ایک ویڈیو بنا لوں، کیونکہ ایک دو دن پہلے ہی کچھ قریبی دوست تھے، ان کے ساتھ اس پرابلم پہ کافی اچھی ایک بات چیت ہوئی، تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے بھی اس متعلق شیئر کریں۔ تو اصل میں ان جو دوست تھے ان کا تین چار مختلف دوست تھے، اور انہیں سیم پرابلم فیس آ رہا تھا، جو آج سے تقریباً 2 سے 3 سال میں فیس کر چکا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اصل میں بات سمجھ تب تک نہیں آتی جب پریکٹیکلی ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ کر لیں۔ تو یہی بات میں نے ان سے بھی ڈسکس کی، میں نے کہا آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو پھر بھی پرابلم آیا تو اس کا جرمانہ میں ادا کروں گا۔ تو دوستو یہ تھا کہ پرابلم یہ تھی کہ بچے جب فیڈ سپوز ہے ابھی 8 سے 10 گھنٹے کی ٹائمنگ کے حساب سے فیڈ لے رہے ہیں دن میں تین بار، تو ہوتا یہ تھا کہ اگر ارلی مارننگ انہوں نے 8 بجے فیڈ کروائی ہے تو لگ بھگ 4 بجے اگین ان کا فیڈنگ ٹائم بن رہا تھا، تو 10 سے 11 بجے ہوتا یہ ہے کہ آفٹر فیڈنگ کے 3 4 گھنٹے بعد وہ گٹلی سی ان کے کراپ میں بن جاتی تھی، جو کہ بچے پراپرلی فیڈ کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ویسے زیادہ پرابلم آپ کو گرمی میں فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ گرمی میں جو آپ کے چکس آتے ہیں تو وہ ایکسپائری کا اسی وجہ سے شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو ایک تو نہ ان چکس کو بروڈر میں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہم نے ان کو آؤٹ سائڈ ایک نارمل ٹمپریچر پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کا باہر ٹمپریچر 45 40 چل رہا ہے، تو ہم نے کہا یار گرمی ہے، بروڈر میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پرابلم ہمیں اس گرمی میں بھی زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ دوست ابھی انہیں سردی میں بھی اس چیز کو فیس کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس پہ ایک ڈیپلی جو میری آبزرویشن ہے میں اس پہ بات کروں اور اپنے دوستوں کو اس سے آگے فائدہ حاصل۔ تو دوستو ان دوستوں کے جو پوائنٹس تھے وہ بھی میں نے سنے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب فیڈ تھک ہو تو وہ کراپ میں ایک گٹلی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پانی ان کا ابزارو ہو جاتا ہے باڈی میں، اور فیڈ ان کی ڈائجسٹ نہیں ہوتی، اور وہ پھر ہم نا تقریباً جب اگین 4 5 بجے فیڈ کا ٹائمنگ ہوتی ہے تو اس فیڈ کو ہم باقاعدہ بچے کا جو کراپ ہے اس کو واش کرتے ہیں۔ تو واش کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ برڈز کی تو آدھی لائف ویسے ہی وہ برڈز اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم جو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو وہ اگر مسلسل ڈیلی بیسس پہ ہر فیڈ کے ٹائم پہ اگر چکس کا کراپ واش کریں گے تو پھر تو آپ کے چکس ایکسپائر ہوئیں گے۔ لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے وہ پھر مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پانی کی ریشو فیڈ میں بڑھا دیں، مثال کے طور پہ اگر ابھی 1 حصہ فیڈ ہے تو 3 حصے پانی ہے، تو ہم اگر اس کو 6 حصے پانی ڈالتے ہیں فیڈ میں تو فیڈ کا مطلب تھکنس بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کا چکس پھر بھی ایکسپائر ہو جائے گا، کیوں کہ وہ آپ کے برڈز کی جو غذائیت ہے، وہ پھر جو غذائیت کی جو طاقت اس بچے کو ملنی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جب بچے کی وہ غذائیت کم ہوگی تو دوستو آٹومیٹکلی آپ کا چیک پھر ایکسپائر ہوگا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ نہ آپ فیڈ کی جس طرح کی ریشو ہے اس کو اس طرح ہی چلائیں، کیونکہ اصل میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میرے سمیت جب ہم ایک مثال کے طور پہ XYZ گھر کی کوئی چیز بھی لیتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ ایک کی بک دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک فریج لیتے ہیں، اس کی بھی ایک کی بک ہوتی ہے، گاڑی لیتے ہیں اس کی بھی کی بک ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو کبھی بھی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں۔ تو اسٹڈی دوستوں کرنا چاہیے، اس میں اس پوری چیز کا ایک آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح تیار ہوئی ہے، کون سی چیز میں اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، تو وہ آپ لازمی اسٹڈی کیا کریں۔ اب مثال کے طور پہ یہ کیٹی فیڈ ہے، تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ سٹارٹ میں ہم بھی اسی طرح کرتے تھے کہ کوئی بھی بھائی اگر اس کو استعمال کروا رہا ہے تو وہ اس کو پیچھے سارا اسٹڈی کرے گا۔ یہ آپ دوستوں ہمیشہ اسٹڈی کیا کریں، اس میں فیڈ کی انگریڈینٹس شامل ہیں، اس میں آپ کو بنانے کا طریقہ شامل ہے، آپ نے پانی کتنا ڈالنا ہے، اچھا پھر آپ نے اس کو کس ٹیمپریچر پہ بچے کو فیڈ کروانا ہے، A to Z اس میں شامل ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنے طریقہ سے کلیہ سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہی ہم فالو کرتے آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس چیز کو فالو نہیں کرنا۔ جب آپ ایک چیز استعمال کروا رہے ہیں تو پھر رول اینڈ ریگولیشن بھی آپ نے
اسی پروڈکٹ کے فالو کرنے ہیں، نہ کہ آپ نے کسی ایکس وائی زیڈ بندے کی سنی ہوئی باتوں کو فالو کرنا ہے۔ تو جو یہ فیڈ اب جو بھی آپ فیڈ کروا رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ایک پروسیجر ہے، آپ اس فیڈ کے پروسیجر کو فالو کریں۔ اچھا، ان کے مسائل یہ تھا کہ انہوں نے نا جو جو چیزیں فیس کرنی پڑ رہی تھی کہ وہ کورڈ بچے تھے اور انہوں نے ٹپ میں رکھے ہوئے تھے۔ ٹپ میں انہوں نے ٹمپریچر، اب آؤٹ سائڈ تقریباً اگر کمرے کا بھی ٹمپریچر آپ کے ہو تو وہ لگ بھگ 22-25 تک ہوتا ہے۔ اتنا آپ اگر بہت زیادہ ہیٹنگ آپ کے کمرے میں چل رہی ہے تو تب آپ کا 30+ ہوگا۔ تو اب جو فیڈ کا پروسیجر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں تو آپ کے بچے کا جو ٹمپریچر ہے 35 ہونا چاہیے اندر جہاں آپ کا بچہ پڑا ہوا ہے، یہ فیڈ تب اس کو ڈائجسٹ ہوگی۔ اب دیکھیں یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے وہ بچہ 20 کے ٹمپریچر پہ رکھا ہوا ہے تو دوستو یہ فیڈ کیسے اس بچے کو ڈائجسٹ ہوگی؟ اب بنا بھی ٹھیک رہے ہیں، پانی کی ریشو بھی بالکل ٹھیک ہے، صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ بچہ فیڈ ڈائجسٹ نہیں کر رہا۔ اچھا، اس پہ ایک اور بات ہے، آپ چلے ایک لوکل فیڈ استعمال کروا رہے ہیں تو وہ تو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی ایشو ہے، ظاہری بات ہے۔ آپ گھر میں بناتے ہیں فیڈ تو اس میں آپ وہ چیزیں نہیں ڈالتے جو بچے کو ہاضمے کے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ایک فارن کنٹری کی فیڈ ہے، وہ اتنی مہنگی فیڈ آپ لے رہے ہیں تو دوستو اس میں ساری وہ چیزیں شامل ہیں کہ جس میں اس کا وہ ہاضمے والا اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر اچھا پھر دوست اس جیسی اتنی مہنگی فیڈ خریدنے کے بعد اس میں چورکے کا استعمال کروا رہے ہوتے ہیں، اچھا گرے واٹر استعمال کروا رہے ہوتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ ایک اچھی فیڈ استعمال کروانے کے باوجود جب یہ چیزیں اس کی فیڈ میں ڈالیں گے تو وہ بھی برڈ کی صحت پہ اثر انداز ہوگا۔ تو شروع میں ہم بھی یہی کرتے تھے، چلیں جی ایک چیک بچے فیڈ ہضم نہیں کر رہے تو ہم نے 2 چمچ بیچ میں گرے واٹر ڈال دیے، چورکا ڈال دیا، اس طرح کا فرمولہ ایک اپنا ذاتی بنا لیتے تھے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سب سے پہلے آپ ان بچوں کو نرسری ہے، بروڈر ہے، اس فیڈ کے مطابق ٹمپریچر دیں۔ آپ اس کو ٹمپریچر دیں، انشاءاللہ 35 ٹمپریچر میں وہ برڈ فیڈ اپنی اندر ابزارو کرے گا اور پوری کرے گا، وہ گٹلی کی صورت نہیں بنے گی، کیونکہ سردی کی وجہ سے بچے کا اندر امیون سسٹم سٹک ہوا ہوتا ہے، وہ پانی اس کا پورا باڈی ابزارو کر لیتی ہے، فیڈ اس کی گٹلی نما بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ اس حرارت میں رہے گا تو وہ پوری کی پوری فیڈ بآسانی جذب ہو جائے گی۔ گرمیوں میں بھی میرے دوستوں، جن دوستوں کے ہاں بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں شدید گرمی میں، ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا بروڈر بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی بروڈر چلانے کی ضرورت ہی نہیں، بروڈر چلے گا تو وہ بھی تقریباً باہر اگر ٹمپریچر 45 ہے تو بروڈر میں آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ تو اس کے مینیج کا ایک طریقہ ہے دوستو، آپ کو اپنی نرسری میں، یا نرسری نہیں آپ کے پاس کچھ چیکس ہیں، آپ نے گرمی میں جو آپ کے پاس بریڈ آتی ہے وہ بھی آپ نے بروڈر میں ہی میں رکھنی ہے، نہ کہ آپ نے کسی بائی ٹاپ میں کھلے ایریا میں یا ایک پیٹی ہے یا باکس ہے لکڑی کا اس میں ڈال کے رکھ دیا، نہیں ایسا نہیں، وہ آپ کو آپ کے چکس ایکسپائر ہو جائیں گے۔ آپ اپنی جو اندر نرسری ہے اس میں اے سی انسٹال کریں گے، اے سی کے بعد آپ کی جو نرسری کا ٹمپریچر تقریباً 20 سے 25 کے درمیان رہے گا تو تب آپ کا بروڈر اندر 35 ٹمپریچر مینٹین کرے گا، کیونکہ 45 ٹمپریچر پہ بھی آپ کا بچہ پانی بہت زیادہ ابزارو کر لے گا، کیونکہ ہیٹ کی وجہ سے فیڈ گرم ہوتی ہے، پانی سارا بچے کی چکس کی جو باڈی ہے وہ ابزارو کر لے گی اور فیڈ اس کی اپنی جگہ پڑی رہے گی اور اس کا پوٹا سٹاک ہو جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ اور دوستو آپ نے کبھی فیڈ پہ فیڈ نہیں کروانی جب بچے کا جو کراپ ہے وہ باقاعدہ ایمٹی ہوگا، 100% نہیں تو تقریباً 90-95% جب کراپ بچے کا ایمٹی ہوگا آپ نے فیڈ کروانی ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر بھی آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ فیڈ کے اوپر فیڈ کرواتے ہیں تو وہ فیڈ ایک پوائزن کی شکل اختیار کر جاتی ہے جو پہلے آلریڈی بچے کے کراپ میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے 8 سے 10 گھنٹے کی فیڈ ایک بچے کے کراپ میں موجود ہے اور دوبارہ آپ اس کے اوپر فیڈ کروائیں گے تو وہ بچہ پھر ایکسپائر ہو جائے گا اور آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایک فائنل آپ کو بات کرتا جاؤں کہ آپ نے چکس جو ہوتے ہیں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، آپ نے ان کے جب فیڈ کروانی ہے تو ان کی سرنج اچھے سے صاف ستھری ہو، ٹھیک ہے دوستو،
ان کا جو جس برتن میں آپ نے فیڈ بنانی ہے وہ اچھے سے آپ کا واش ہوا ہو، اور آپ نے بوائل واٹر میں فیڈ بنانی ہے۔ یہ دیکھیں ہم تقریباً نا ٹائم ٹو ٹائم اس کو ڈس انفیکٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اور 2 سے 3 دنوں بعد لازمی جن برتنوں میں ہم بچوں کی فیڈ بناتے ہیں، سرنج استعمال کرواتے ہیں، ان کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ اللہ آپ کے پرندوں میں اور میرے پرندوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان چیزوں پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنے تمام دوستوں سے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو شیئر کیا کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔